الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس عالمی یا رسول اللہ کانفرنس میں اور آپ اکٹھے ہیں، اس مقام پہ اکٹھے ہیں کہ جب ہمارے قبلہ اول ہمارے سلسلے کے عیدگاہ شریف کے یعنی پہلے ہمارے شیخ طریقت حضرت خواجہ عبد الکریم رحمہ اللہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے نا، عرض کی کہ یا رسول اللہ اب آپ کے قدموں سے واپس جانا نہیں ہے، اب آپ کے قدموں میں ہی رہنا ہے اور یہیں مرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے خواب میں بشارت عطا فرمائی، جاؤ فلاں جگہ پہ جا کے بیٹھ رہو، تم تو تم ہو، تمہاری نسلوں کے ساتھ میری مدد کا ہاتھ ہوگا انشاءاللہ۔ اس مقام پہ اکٹھے ہیں اور یقیناً یہ فیضان تھا حضرت شیخ چورہ شریف کا، اس مقام پہ اکٹھے ہیں جس کی نشاندہی ہمارے شیخ کامل کو حضور علیہ السلام نے فرمائی، اور اس یوم میں اکٹھے ہیں جس کی بنیاد آج سے 124 سال قبل حضرت خواجہ عبد الکریم رحمہ اللہ نے خود اپنی زندگی میں رکھ دی، اور فرمایا کہ میری خانقاہ میں میرا عرس نہیں منایا جائے گا بلکہ حضور علیہ السلام کی آمد کا جشن منایا جائے گا۔ الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں حضرات یہاں اندر موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ پنڈال سے باہر اس محفل میں شریک ہیں، AIQ ٹی وی پر اور دیگر میڈیا چینلز پر سننے والے بھی تمام حضرات کا میں اس محفل میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ الحمدللہ گھمکول شریف کے سجادہ نشین جو یہاں مہمان نہیں، یہ ان کا اپنا گھر ہے، گھمکول ہماری جگہ ہے اور عیدگاہ ان کی جگہ ہے۔ حضرت قبلہ پیر طریقت پیر حبیب اللہ شاہ صاحب مد ظلہ العالی تشریف فرما ہے، اور عیدگاہ شریف کے سنگی یہ بات جان لیں کہ گھمکول شریف اور عیدگاہ شریف ایک گھر ہے الحمدللہ۔ چورہ شریف کے سجادہ نشین جن کا یہ سارا، جن کے جد اعلیٰ کا یہ سارا فیضان ہے، حضرت خواجہ چراہی رحمہ اللہ کا یہ سارا فیضان ہے، حضرت قبلہ پیر سعادت علی شاہ صاحب مد ظلہ العالی آپ جلوہ گر ہیں۔ شرق پور شریف ایک ایسی خانقاہ جس پہ الحمدللہ اہل سنت کو بالخصوص سلسلہ نقشبند کو ناز ہے۔ شرق پور شریف کے مرکزی سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر میاں ابو بکر صاحب مد ظلہ العالی آپ جلوہ گر ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے سیکرٹری ڈاکٹر اکرام صاحب اور DGR سید عالم دین جناب ڈاکٹر انعام صاحب مفتی انعام صاحب مد ظلہ العالی، قبلہ مفتی عامر صاحب، مفتی عمیر صدیقی صاحب، بڑی تعداد میں علماء و مشائخ یہاں جلوہ گر ہیں۔ میں نے تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ اچھا میں گفتگو کرنے سے پہلے ایک بات کروں، مجھے بھی گرمی لگ رہی ہے، یقیناً آپ کو بھی لگ رہی ہوگی۔ اس گرمی کو چھوڑو، آؤ اپنے دل کو عشق مصطفیٰ کی گرمی سے گرماتے ہیں۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون سننے بیٹھا ہے۔ میں میزبان ہوں، میں نے اپنے مہمانوں کو وقت دینا ہے، میں نے اپنے مہمانوں کو وقت دینا ہے۔ میں نے بہت اختصار کے ساتھ، اتنا بھی اختصار نہیں لیکن اختصار کے ساتھ اپنی بات کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ مجھے لگے میں قبرستان میں بیان کر رہا ہوں۔ الحمدللہ عیدگاہ کو تو دنیا جانتی ہے، یہاں زندہ نبی کے زندہ غلام زندگی سے یا رسول اللہ کے نعرے لگا۔ آپ سننے بیٹھے ہو نا، آپ سننے کو تیار ہونا الحمدللہ۔
میں نے بہت تھوڑے وقت میں بات کرنی ہے، مجھے بھی کیونکہ مستقل کئی دن سے مصروفیت ہے، جاگ رہا ہوں، اس لیے تھکاوٹ بھی ہے، آواز بھی تھکی ہوئی ہے۔ میں نے تھوڑی دیر میں آپ کے آگے بات کرنی ہے اور صرف حضور کی بارگاہ میں حاضری لگانے تک اپنی بات کو محدود رکھنا ہے۔ ہم حضور علیہ السلام کے ذکر کے لیے اکٹھے ہیں۔ یاد رکھنا میرے آقا کو جو اللہ نے مقام دیا نا، وہ مقام کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ کس کس کا یہ ایمان ہے ذرا ہاتھ اٹھائے۔ میرے آقا کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں ہے، میرے آقا کی شان جیسی کسی کی شان نہیں ہے، میرے آقا کے رتبے جیسا کسی کا رتبہ نہیں ہے، میرے آقا کے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں ہے، میرے آقا کے در جیسا کسی کا در نہیں ہے، میرے آقا کی آل جیسی کسی کی آل نہیں ہے، میرے آقا کے اصحاب جیسے کسی کے اصحاب نہیں ہے۔ اللہ نے ہر صفت میں میرے نبی کو بے نظیر و بے مثال تخلیق فرمایا ہے۔ اللہ کے ذکر سے استقبال کیجئے بھیرا شریف کے عظیم سجادہ نشین حضرت ضیاء الامت رحمہ اللہ کے فیضان کے قاسم، میرے پکا پیچھے کرو، حضرت ضیاء الامت رحمہ اللہ کے فیضان کے قاسم، یہ پکا ذرا پیچھے رکھو ظہیر صاحب، ماشاءاللہ حضرت ضیاء الامت رحمہ اللہ کے فیضان کے قاسم، اہل سنت کے قابل فخر شخصیت حضرت قبلہ پیر امین الحسنات شاہ صاحب مد ظلہ العالی تشریف لائے۔ میں آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ مسلم ہینڈز کے چیئرمین جناب حضرت لخت حسنین شاہ صاحب آپ تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے باآواز بلند آمین کہنا ہے۔ اللہ بھیرا شریف کے فیضان کو تا صبح قیامت قائم رکھے۔ بھیرا شریف اہل سنت کی وہ خانقاہ ہے جو صرف بھیرا شریف کے مریدوں کے لیے نہیں بلکہ پوری اہل سنت کا ایک علمی مرکز ہے اور خانقاہی نظام کے لیے فخر ہے کہ الحمدللہ بھیرا شریف۔ تو میں بات کر رہا تھا میرے آقا کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں ہے، میرے آقا کی شان جیسی کسی کی شان نہیں ہے۔ اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کو بے حد رفعتیں عطا فرمائی، اللہ نے دنیاوی اعتبار سے بھی میرے آقا علیہ السلام کو رفعتیں عطا فرمائی ہیں، سرفراز فرمایا ہے۔ اخروی اعتبار سے بھی اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کو سر بلند فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ کانفرنس میں آنے والوں سنو، اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کو کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ کما حقہ تو کوئی بیان کر نہیں سکتا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، لیکن ہمارا حاضری لگانا تو غلامی کا حق بنتا ہے نا۔ ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے دنیاوی اعتبار سے بھی سرفراز فرمایا، اخروی اعتبار سے بھی سر بلند فرمایا، ظاہری اعتبار سے بھی اللہ نے مصطفیٰ کو رفعتیں دی، باطنی اعتبار سے بھی اللہ نے مصطفیٰ کو رفعتیں دی۔ اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو جسمانی اعتبار سے بھی رفعتیں دی، اللہ نے میرے مصطفیٰ کو روحانی اعتبار سے بھی رفعتوں سے نوازا ہے۔ ظاہری طور پہ کیسے، وقت نہیں ہے کہ ہر بات پہ کلام کیا جائے، ظاہری طور پہ بھی جیسے اللہ نے رفعت میرے نبی کو دی ایسی رفعت کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ایک انگلی کا اشارہ کرتے بخاری میں موجود ہے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا، ایک حکم کرتے طبرانی میں موجود ہے سورج الٹے قدم پھر آتا۔ میرے امام نے کہا ان کی مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم، ان کی انگلی اٹھ گئی، مہکا کلیجہ چر گیا۔ ایک اشارہ کرتے تو سورج الٹے قدم پھر آتا۔ مشکات میں موجود ہے ایک پیغام بھیجتے درخت گھوڑا چلا آتا، ایک آواز لگاتے مردہ زندہ ہو کے کہتا لبیک یا رسول اللہ۔ ایک جسم پہ ہاتھ پھیر حضرت قتادہ کی آنکھ پہ لعاب لگا کے مقام پہ لگتے، حضرت قتادہ دیکھنا شروع کر دیتے، ٹہنی کو ہاتھ لگاتے وہ چراغ بن جاتی۔ ایک تو یہ کمالات ہیں جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھے۔ وہ معاشرہ جو اخلاقی اقدار کھو چکا تھا اس کو اخلاقی اقدار عطا فرمائی۔ ماں کو بازاروں میں بیچنے والوں کو ماں کی عزت کرنا سکھائی، بیوی کو لونڈی سمجھنے والوں کو بیوی کا عزت کرنا سکھائی، اولاد کو زندہ درگور کر دینے والوں کو بیٹی کی عزت سکھائی۔ ایک تو یہ ظاہری کمالات ہیں، پھر باطنی اعتبار سے اللہ کریم نے میرے مصطفیٰ کو رفعت عطا فرمائی نہ آج تک کوئی سمجھ سکا اور نہ قیامت تک کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ نے باطنی طور پہ مصطفیٰ کو کیا رفعت عطا فرمائی ہے۔ وہ آج کون کوئی سمجھ سکتا ہے؟ اس امت میں سب سے زیادہ مردوں میں جو حضور علیہ السلام کے قریب ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہمارے پیر طریقت حضرت افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، جو سب سے زیادہ حضور کو جانتے ہیں۔ حضور نے ان صدیق اکبر کو مخاطب فرما کے فرمایا، اے ابو بکر جان لو میری حقیقت کو میرے رب کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت کو
میرے رب کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ حضور علیہ السلام کو باطنی طور پہ اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر جسمانی اعتبار سے بھی اللہ نے حضور کو رفعت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، اگر میں یا تم کسی کے زخم پہ تھوک لگائیں تو اس کا بیماری مرض بڑھ جائے گا، میرے مصطفیٰ اگر کسی کی آنکھ پہ لعاب لگائیں نابینا ہو تو دیکھنا شروع کر دیتا۔ حضرت علی کی آنکھ پہ عشوب چشم ہو آنکھ لگائیں تو آنکھیں درست ہو جاتی۔ کھارے پانی کے کنویں میں تھوک دیں تو پانی میٹھا ہو جاتا۔ بخاری میں موجود ہے حضرت جابر کے گھر 4 بندوں کے کھانے میں لعاب ڈال دیں تو کھانا 1000 سے زیادہ صحابہ کھا لیا کرتے۔ میرا بال کس حیثیت کا ہے؟ میرا بال کہیں رکھو گے تو بلا وجہ بال کا بوجھ ہی ہوگا، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام کے بال بھی ایسے ہیں۔ حضرت ام سلمہ سلام اللہ فرماتی ہے میں نے حضور کے منہ مبارک اپنے پاس رکھے تھے، کوئی بیمار آتا پانی میں گھولتی اور وہ پانی اسے پلا دیتی، اللہ اسے شفا عطا کر دیا کرتا۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنی دستار میں حضور کے بال سیے ہیں میری فتح کی زد سے کوئی میدان بچ نہیں سکا۔ اللہ کریم نے میرے آقا علیہ السلام کو ظاہری طور پہ نوازا، باطنی طور پہ نوازا، جسمانی طور پہ نوازا، روحانی طور پہ بھی اللہ نے مصطفیٰ کو رفعت عطا فرمائی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب میں مصطفیٰ کی روحانیت پہ کیا بات کروں؟ مصطفیٰ کی روحانیت، آج اگر کسی کو روحانیت کا شوق ہو نا مدینہ شریف چلا جائے، جھاڑو اٹھا کے مدینہ کی گلیاں صاف کرے، اللہ اس کو روحانیت کا مقام عطا کر دے گا۔ روحانیت تو ان کے دربار سے تقسیم ہوتی ہے، یہ مقام تو ان کے دروازے سے تقسیم ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے مدینہ پاک میں بیٹھے تھے، کہا اگر یہاں کے کتب سے ملاقات ہو جائے تو کیا ہی کہنا۔ ایک بندے نے آ کر جل جوڑا، کہا یہاں کتب تلاش کرتا ہے، کتب تو یہاں وضو خالہ صاف کیا کرتے ہیں، یہاں تو جبریل دروازے پہ سلام کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جس بارگاہ میں حاضر ہے۔ اگر روحانی طور پہ مصطفیٰ کے مقارفت کو دیکھا جائے نا تو اس کو تو کما حق کا بیان کیا ہی نہیں جا سکتا، لیکن ہمارے پیر طریقت، ہمارے شیخ کامل، ہمارے آقا نعمت حضرت شیخ اکبر، حضرت سیدنا و مرشدنا حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شب معراج تھی نا اس میں ایک حضور کی شان بشریت ہے، ایک حضور کی شان نورانیت ہے اور ایک حضور کی شان روحانیت ہے، حقیقت محمدی۔ تینوں کو معراج ہوئی، کہا کہ تینوں کو اللہ نے رفعت عطا کی۔ حضور مسجد اقصی میں سب نبیوں کے امام بنے، سب نبی انسانوں میں سب سے افضل ہیں، حضور سب انسانوں میں سے جو سب سے افضل لوگ ہیں ان کے امام بن گئے، یہ حضور کے مقام بشریت کی رفعت تھی۔ حضرت شیخ مجدد فرماتے ہیں پھر حضور علیہ السلام سدرہ سے آگے بڑھے، نوریوں کا امام پیچھے رہ گیا، حضور آگے چلے گئے، یہ حضور کے نورانیت کی معراج تھی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں جب حضور لا مقام میں پہنچے، اس مقام پہ پہنچے، اللہ اکبر، میرے امام نے کہا حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب کھڑی تھی وہ وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ کہا کہ جب حضور اس مقام پہ پہنچے، لا مقام پہ، جہاں آج سے پہلے خلقت میں سے کسی کا جانا تو دور کی بات کسی نے جانے کا تصور بھی نہیں کیا، جبریل بھی نہیں جا سکا، اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو عطا فرمایا وہ حضور کے مقام روحانیت کی رفعت تھی، وہ حضور علیہ السلام کے مقام روحانیت کی رفعت تھی۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کا مقام کو بھی رفعت عطا فرمائی، حضور کے نام کو بھی رفعت عطا فرمائی، حضور علیہ السلام کے ذکر کو بھی اللہ نے رفعتیں، عزتیں اور بلندیاں عطا فرما دی، اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں نا، میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ کریم نے یہاں اگر یہ بھی فرما دیتا تھا وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ کہ میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا تو جو بات بتانا مقصود ہے وہ مکمل ہو رہی تھی۔ جتنی تفسیریں حضور کے رفعت ذکر کی ہیں ایک بھی کم نہ ہوتی اگر صرف وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ بھی کہہ دیا جاتا، اگر صرف اتنا بھی کہہ دیا جاتا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، لیکن اللہ کریم نے صرف وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ نہیں فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اب یہ جو لکا ہے نا یہ محبت کی کہانی ہے، یہ لکا محبت کی کہانی ہے۔ کل کو یہ نہ کہ نبی تو صرف قاصد کی حیثیت رکھتا ہے، نبی کو جو مقام ملا صرف اس لیے ملا تاکہ وہاں سے پیغام دیں یہاں پہنچا دیں۔ میسج از امپورٹنٹ، میسنجر از ناٹ امپورٹنٹ۔ کل کوئی یہ بات نہ کرے، اللہ فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا
ورفعنا لک ذکرک، حبیب کو مقام کسی اور کی وجہ سے نہیں ملا، ان کی اپنی ذات اقدس کی وجہ سے ملا ہے۔ کہا ورفعنا لک ذکرک، میرے حبیب آپ کو مقام کسی عبادت کے صلے میں نہیں ملا، حضور جیسا عابد کوئی نہیں لیکن مقام کسی عبادت کے صلے میں نہیں ملا، حضور جیسا مبلغ اور کوئی نہیں لیکن مقام تبلیغ کے صلے میں نہیں ملا، حضور جیسا مجاہدہ کرنے والا اور کوئی نہیں لیکن مقام مشقت کی وجہ سے نہیں، مقام فاطمہ کے بابا کی ذات کی وجہ سے ملا۔ ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، میرے امام نے کہا ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ آپ پر، ذکر اونچا ہے آپ کا، بول بالا ہے آپ کا، ذکر اونچا ہے آپ کا۔ میرے امام محمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ آپ پر۔ اچھا مفسرین نے کہا، مفسرین نے اور ائمہ و مفسرین نے اس آیت کی کئی تفاسیر ذکر کی اور اس میں کہا کہ عموم ہے۔ امام فخر الدین رازی بھی کہتے ہیں کہ اس میں بہت عموم ہے، یہ صرف یہ نہیں کہ ذکر اونچا کر دیا۔ جب اللہ نے فرمایا نا کہ آپ کے ذکر کو رفعتیں دی تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے ہر مقام کو رفعتیں عطا کر دی، ہر مقام کو رفعتیں عطا کر دی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی علم کا ذکر کرے گا تو ورفعنا، اس کو بھی رفعت دے چکے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی اختیار کا ذکر کرے گا تو ورفعنا، اس کو بھی رفعت دے چکے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی مقام نبوت اور رسالت کا ذکر کرے گا تو ورفعنا، اس میں بھی رفعت دے چکے ہیں۔ میرے حبیب اگر کوئی آپ کے حسن کی بات کرے گا تو ورفعنا، اس میں بھی رفعت دے چکے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی آل کی بات کرے گا تو ورفعنا، اس میں بھی رفعت دے چکے ہیں۔ آپ کے کوئی والدین کی بات کرے گا تو ورفعنا، اس میں بھی رفعت دے چکے ہیں۔ آپ کے کوئی اصحاب کی یا امت کی بات کرے گا تو ورفعنا، اس میں بھی رفعت دے چکے ہیں۔ ورفعنا لک ذکرک کو اگر ایک جملے میں آپ کو سمجھانا چاہوں اس تفسیر کو تو وہ یہ ہوگا، اللہ نے فرمایا میرے سونے حبیب میں نے تمہیں اتنا سونا اور مکمل بنایا ہے کہ کسی کو جس طرف سے بھی تمہیں دیکھنا ہے آ کر دکھ لے۔ ورفعنا لک ذکرک کی عملی تفسیر نظر آئے، ورفعنا لک ذکرک کی عملی تفسیر نظر آئے گی۔ اچھا علم العقائد کے امام ابو منصور ماتوریدی صاحب شرح عقائد، وہ ورفعنا لک ذکرک کی 3 تفسیریں انہوں نے ذکر کی اور بڑی ہی خوبصورت باتیں کی۔ امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کے ذکر کو اس طرح بلند فرمایا کہ جب تک اللہ کا نام لیا جائے گا تب تک مصطفیٰ جان رحمت کا نام لیا جائے گا۔ شہباز ظہیر صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، اللہ ان کو مزید عزتوں سے نوازے۔ ہمارے جناب طاہر اشرفی صاحب تشریف فرما ہیں، تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مزید عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ کہا اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جب تک اللہ کا ذکر کیا جائے گا تب تک مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اور اپنے حبیب کے نام کو متصل فرما لیا، حضور علیہ السلام کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا۔ اللہ اکبر۔ اب سنو، امام ابو منصور ماتوریدی کہتے ہیں کہ اذانوں کو دیکھ لو، اقامت کو دیکھ لو، نماز میں تشہد کو دیکھ لو، کلمے کو دیکھ لو، قرآن میں جا بجا دیکھ لو اور رب کے عرش کو دیکھ لو، اللہ نے ہر جگہ اپنے حبیب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ رکھا۔ اچھا یاد رکھیے گا، آپ کو پتا ہے ہمارے آقا کا نام کی کیسی دھوم ہے۔ میں جو بات کرنے لگا ہوں نا یہ سن کے آپ جھوم اٹھیں گے۔ ہمارے آقا کا نام کی دھوم ہے عالم میں، ہمارے آقا کے نام کی دھوم ہے عالم میں۔ اللہ اکبر۔ ہر اذان میں مؤذن کتنی دفعہ حضور کا نام لیتا ہے؟ گرمی لگی ہے لیکن بولو، ہر مؤذن اذان میں کتنی دفعہ حضور کا نام لیتا ہے؟ تصدق رسول 6 دفعہ نہیں 2 مرتبہ۔ کتنی بار نام لیتا ہے؟ 2 مرتبہ۔ تو ایک دن میں ایک مسجد میں اگر تہجد کی نکالی جائے فرض اذانیں کتنی ہوتی ہیں؟ تو اس طرح بتاؤ ایک دن میں صرف اذانوں میں مسجدوں میں میرے نبی کا نام کتنی مرتبہ گونجتا ہے؟ کتنی مرتبہ؟ اور 2 مرتبہ اقامت ہوتی ہے۔ اذان و اقامت یہ وہ ہیں جو دل میں نہیں دی جاتی، جو علل اعلان کر کے ایسے دی جاتی ہیں کہ پورا علاقہ گونجے۔ بتاؤ اقامت میں کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ۔ 2 دفعہ اذان میں، تو اگر ان کو دونوں دفعہ ملایا جائے تو ایک دن میں ایک مسجد میں میرے نبی کا نام کتنی مرتبہ گونجتا ہے؟ 20 مرتبہ۔ 2013 کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر عمیر صاحب، اس روح زمین پہ 40 لاکھ مساجد ہیں۔ اس روح زمین پہ 40 لاکھ مساجد ہیں۔ 40 لاکھ مساجد ہیں 2013 کی رپورٹ کے مطابق۔ 40 لاکھ مساجد 2019 کی رپورٹ کے مطابق 40 لاکھ مساجد اس زمین پر۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا بتاؤ
ایک مسجد میں میرے نبی کا نام گونجتا ہے پورے علاقے میں کتنی مرتبہ؟ 20 مرتبہ۔ اب 40 لاکھ مسجدوں میں اگر 20 مرتبہ نبی کا نام گونجے تو تعداد کتنی بنتی ہے؟ 8 کروڑ۔ 8 کروڑ مرتبہ۔ یہ میلاد کے جلسے الگ، یہ درود کی محفل الگ، یہ کیو ٹی وی کی نشریات الگ، یہ درود کے جلسے الگ۔ 8 کروڑ مرتبہ تو دل میں میرے نبی کا نام دنیا میں گونجتا ہی گونجتا۔ اچھا پھر سنو، ابھی نہیں، ابھی آگے چلو، یہ تو آغاز تھا۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی رفعتوں کے مقام اور بھی، یہ تو آغاز تھا۔ اچھا اب سنو، یہ تو اذان تھی نا۔ اس دنیا میں ابھی جو بی بی سی کی رپورٹ ہے اس کے مطابق 1.5 ارب مسلمان ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں؟ ہمارے ڈاکٹر اکرام صاحب جلسے کے اندر آئے نا، ڈاکٹر انعام صاحب، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جذبہ دیکھ کے، ان کا تاریخی جملہ تھا، حضرت اگر اجازت ہو تو میں بیان کر دوں، تاریخی جملہ تھا۔ ڈاکٹر انعام صاحب اسلامی نظریاتی کونسل کے ڈی جی آر ہیں، انہوں نے کہا اس مجمع میں یہ کرنٹ دیکھ کے مجھے اطمینان ہو رہا ہے پاکستان سے اہل ایمان ختم نہیں ہو، کیونکہ مسلمانوں کی طاقت عشق مصطفیٰ ہے۔ اچھا ہر نماز میں مسلمان جب تشہد میں بیٹھتا ہے کیا کہتا ہے؟ السلام علیکہ ایہا النبی۔ کہو نا ذرا، السلام علیکہ ایہا النبی، ذرا کہو نا، ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ہر نماز میں انسان یہ پڑھتا ہے۔ اگر فرض نمازوں میں جتنی بار نماز دیا جاتا ہے نا سنتے ملا کے، ایک دن میں جو 5 وقت کا نمازی ہے وہ 27 مرتبہ تشہد میں یہ سلام کہتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 27 مرتبہ ہر مسلمان۔ اچھا 1.5 ارب مسلمان ہیں، اگر 20% بھی نمازی ہو، اللہ کرے سارے نمازی ہو جائیں، باتیں تو سب کرتے ہیں، نمازی بھی سارے ہو جائیں، میں زیادہ بات نہیں کرتا، 20% تو اشرفی صاحب نمازی ہوں گے نا، اگر 20% بھی نمازی ہو تو یہ تعداد بنتی ہے 30 کروڑ۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کم سے کم 20 کروڑ، اگر 30 کروڑ بھی نمازی ہونا، 20% یعنی 1.5 ارب کا، اگر 20% بھی نمازی ہوں تو تعداد بنتی ہے 30 کروڑ۔ اب بتاؤ اگر 30 کروڑ بندہ ہر دل میں 27 مرتبہ السلام علیکہ ایہا النبی کہے تو آواز پتہ ہے کتنی بار بنتی ہے؟ 8 ارب مرتبہ یہ تعداد بنتی ہے۔ کوئی جلسہ نہ ہو، سخت سے سخت لاک ڈاؤن بھی ہو نا تو 8 ارب مرتبہ میرے نبی کا ذکر دنیا میں ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اور خاکے بنانے والے بدبختوں، تم سمجھتے ہو الٹی لکیریں کھینچ کے یارب پہ بیٹھ کے رسول کا خاکہ بنا کے رسول کی عزت کو گھٹا دو گے؟ جب مکہ میں 4 لوگ نام لیتے تھے اس وقت کوئی یہ نام نہیں دبا سکا۔ آج جب 8 ارب مرتبہ ایک دل میں نام لیا جا رہا ہے، کسی کا باپ بھی یہ ذکر نہیں روک سکتا۔ کسی کا باپ بھی یہ ذکر نہیں روک سکتا۔ اعلی حضرت نے کہا میرا امام سلام ہو تم پہ امام احمد رضا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ عرفہ دھوم دھام، کان جدر لگائیے انہی کی داستان۔ کہو نا السلام علیکہ ایہا النبی۔ آج عنوان بھی ہے یا رسول اللہ، بعض لوگ یا رسول اللہ نہ کہو۔ ایہا النبی کا مطلب کیا ہے؟ ایہا بھی حرف ندا ہے، اس میں زیادہ شدت ہے ندا میں۔ ایہا کا مطلب بھی یا ہے، یا کا مطلب بھی ہے۔ اپنی نمازیں پوری کرنے کی باری آئے تو ایہا النبی، ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے تو ہم مشرک نہیں۔ نماز میں بھی عقیدہ موجود ہے، نعرہ رسالت، رسالت ایسے نہیں، نعرہ رسالت۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کل جدھر لگائیے، کل جدھر
جدھر لگائیے جائیے کان جدھر لگائیے کان جدھر لگائیے انہی کی داستان ہے کان جدھر لگائیے انہی کی داستان ہے۔ اللہ کریم نے امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ رفعت ذکر کی ایک اور صورت یہ بھی ہے، کہا کہ اللہ کریم نے حضور علیہ السلام پر ایمان لانا لازم کر دیا ہے صاحب ایمان ہونے کے لیے، کہا ایسے رفعت ذکر دی ہے، کہا کہ اب صرف اللہ پہ ایمان لانا کافی نہیں ہوگا، یہ بہت بڑی رفعت ذکر ہے، کہا یہ لازم کر دیا ہے کہ جس کو ہم پہ ایمان لانا ہے ہمارے حبیب پہ بھی ایمان لائے۔ اب عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ کا ایمان لانے کے لیے، اس کی بندگی کے لیے، اس کا نام لے لینا، اس کی عبادت کر لینا بہت ہے۔ ابو منصور ماتوریدی کہتے ہیں عقل کا تقاضا جو بھی ہو، قرآن کا تقاضا ہے یہ ہے آمنوا باللہ ورسولہ، قرآن کا تقاضا یہ ہے اللہ پہ ایمان لاؤ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ اب وہ کہتے ہیں یہاں سوال کیا جاتا ہے کہ بعض عیسائی جو عیسائی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، کیا ان پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ رسول اللہ پہ ایمان لائیں؟ تو انہوں نے کہا صرف عیسائیوں پہ یہ لازم نہیں ہے کہ رسول پہ ایمان لائیں، صرف امتوں پہ یہ لازم نہیں ہے کہ رسول پہ ایمان لائیں، کہا اللہ نے سب نبیوں پہ بھی یہ لازم کیا ہے۔ آیت میثاق اس کی گواہ ہے کہ جب رسول آ جائیں تو ان کی مدد بھی کرنی ہے اور ان پہ ایمان بھی لانا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جدھر اہل ایمان کا دل جھوم اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی ہیں جو سب نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ ذرا بتاؤ نا، ذرا فخر سے اپنے نبی کا ذکر سنا کرو، مجھے آواز آئے ہمارا نبی ہے جو سب نبیوں کا امام ہے، وہ جو رسولوں کا سلطان ہے، وہ جو خاتم النبیین ہے، وہ جو شب معراج کا دولہ ہے، وہ تو ساری سلطنت کا سلطان ہے، وہ اعلیٰ حضرت نے کہا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، ہم تو ہم ہیں مگر حشر میں دیکھنا ہوگا نبیوں کا نعرہ ہمارا نبی۔ کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ہم تو ہم ہیں مگر حشر میں دیکھنا ہوگا نبیوں کا نعرہ ہمارا نبی۔ اب کال دیتا ہے دیلے کو منہ چاہیے، عیدگاہ گونج اٹھے، کال دیتا ہے دیلے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ اللہ اللہ، میرے نبی علیہ السلام کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ امام ابو منصور ماتوریدی کہتے ہیں رفعت ذکر کی ایک اور صورت ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ اللہ کریم نے تمام انبیاء علیہ السلام کو جب پکارا نا تو ان کا نام لے کے پکارا، حضرت آدم کو یا آدم کہہ کے، حضرت موسیٰ کو یا موسیٰ کہہ کے، حضرت داؤد کو یا داؤد کہہ کے، یا سلیمان کہہ کے، یا عیسیٰ کہہ کے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی رفعت ذکر کی ایک صورت یہ بھی ہے، اللہ نے پورے قرآن میں کہیں رسول اللہ کو یا محمد کہہ کے نہیں بلایا صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں یا ایھا رسول کہا، کہیں یا ایھا نبی کہا، کہیں یاسی کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا۔ ابو منصور ماتوریدی کہتے ہیں کہ تمام انبیاء اللہ کی بارگاہ میں محترم اور معتبر ہیں، مگر حضور علیہ السلام کی عظمت و شان اور رفعت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہر نبی کو نام سے بلایا، میرے نبی کو القاب سے بلایا، یہ میرے نبی علیہ السلام کی عزت۔ مفسرین کہتے ہیں کہ دو وجوہات ہوتی ہیں کسی کو نام سے نہ بلانے کی، ایک محبت اور ایک ادب۔ اللہ نے نام سے نہ بلا کے القاب سے بلا کے بتا دیا کہ آمنہ کے بیٹے سے زیادہ قابل محبت بھی اور کوئی نہیں، اور فاطمہ کے بابا سے زیادہ قابل عزت بھی اور کوئی نہیں۔ ارے کیوں نہ ہو، رسول اللہ تو وہ ہے، اللہ نے فرمایا لولاک لما خلقت الکائنات، اور میرے حبیب آپ نہ ہوتے تو میں نے دنیا بنانا ہی نہیں تھی۔ تو حضرت ابراہیم بھی حضور کی وجہ سے، حضرت اسماعیل بھی حضور کی وجہ سے۔ یہاں مجھے پھر اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، سب جوہروں کی
اصل تیرا جوہر غنا. حضور اس دھوم کا سبب ہے تیری چشم اتنا. ممنون تیرے دونوں ہیں بانی ہو یا بنا. ممنون تیرے دونوں ہیں بانی ہو یا بنا. ہوتے کہاں خلیلا بنا کعبہ ملا. ہوتے کہاں خلیلا بنا کعبہ ملا. لولا اقبال صاحب سب تیرے گھر. لولا اقبال صاحب سب اقبال صاحب سب تیرے گھر. یہ مقام ہے میرے آقا علیہ السلام سے. میں نے بات کو اختتام پہ لے کے جانا ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم نے فرمایا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. مفسرین کہتے ہیں میں نے بات بہت جلدی ختم کرنی ہے. ضیاء الامت رحمہ اللہ کے سجادہ نشین موجود ہوں تو یہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے، لیکن انہی بزرگوں سے سیکھا ہوا سبق ان کو سنا رہا. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے جب فرمایا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہاں جو رفعنا ہے نا یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور اللہ نے ماضی مطلق ذکر فرمایا. یہ نہ فرمایا کہ حبیب علیہ السلام آپ کو بھیجنے کے بعد جب 40 سال پورے ہو گئے نا بعثت کا وقت آیا اس وقت آپ کو رفعت دے دی. یہ نہ فرمایا حبیب جب چاند توڑا اس وقت رفعت دی تھی. یہ نہیں فرمایا جب معراج پہ بلایا تو رفعت دے دی. یہ نہیں فرمایا جب آپ کی ولادت ہوئی تب رفعت دی. کہا رفعنا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی مطلق ذکر کیا. اب اگر مفسرین کہتے ہیں کوئی یہ پوچھنا چاہے نا کہ اللہ تو نے رسول کو کب رفعت دی، تو اس کا جواب یہ ہے جب نہ زمان تھا نہ زمین تھی، نہ مکان تھا نہ مکی تھے، نہ سورج تھا نہ چاند تھے، نہ لوح تھا نہ قلم تھا، نہ جنت تھی نہ جہنم تھی، نہ آسمان تھے نہ زمین تھی. اس وقت اللہ نے میرے نبی کی عزتوں کے ٹنکے بجائے. اس وقت میرے نبی کو اللہ نے عزت دی. اور قبلہ مفتی عمیر صاحب، اللہ نے رسول کو عزت دے کہ اس کو مخفی نہیں رکھ لیا کہ اس کو سنبھال کر چھپا کر رکھ رہے ہیں. جب وقت بعثت آئے گا تو لوگوں پہ آیا کریں گے. جب عزت دی نا تو روز ازل سے اس کا ٹنکا بھی بجایا. آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو رہی ہے تو وسیلہ مصطفیٰ بن رہے ہیں. شیس علیہ السلام کو نصیحت ہو رہی ہے تو ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا کے دعا کر رہے ہیں تو ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. اسماعیل علیہ السلام کی تمناؤں کو دیکھو تو ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام کی تمناؤں کو دیکھو تو ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتیں دیکھو تو ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. میدان جنگ میں یہودیوں کے لیے نصرت دیکھو تو سورہ بقرہ کے مطابق وسیلہ مصطفیٰ بن رہے ہیں. ہر آسمانی کتاب کو دیکھو تو ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. ہر صحیفے کو دیکھو تو ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. پتا چلا یہ دھوم آج کی نہیں، روز ازل سے ہی زمین پہ میرے آقا کی عزت کے ڈنکے بج رہے ہیں، ڈنکے بج رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کریم نے جو فرمایا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو رفعتیں عطا فرمائی. تو اللہ نے مد مقابل ذکر نہ فرمایا کہ میرے حبیب فلاں کی طرح رفعت دی، فلاں کی طرح رفعت دی، فلاں کی طرح رفعت دی. کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کوئی مد مقابل بیان نہ فرمایا. مفسرین کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے مد مقابل اس کا بیان کیا جاتا ہے جس کا مد مقابل ہو. اللہ نے ہمارے آقا جیسا کوئی اور بنایا نہیں. بس دو باتوں میں نے آنا ہے اور بات کو ختم کرنا ہے. مفسرین یہاں کہتے ہیں یہاں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں نا ایک اور بات یہ ہے، یہاں لام ملکیت کے لیے. اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا حبیب آپ کو رفعتیں دے دی. جیسے اگر کوئی کہے المال لزید کہ مال المال لزید
اس سے مراد یعنی مال زید کے لیے ہے. اس سے پتہ چلا کہ زید جو ہے نا وہ مال کا مالک ہے. اللہ کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. صرف یہ نہیں فرمایا حبیب آپ کو رفعتیں دی ہیں، کہا میرے حبیب آپ کو تمام رفعتوں کا مالک بنا دیا. مثال کے طور پر دنیا میں کسی کو وزارت ملتی ہے، کسی کو وزارت عظمیٰ ملتی ہے، یہ بعدے ہیں، ظاہری طور پہ رفعت کا مقام ہے ایک دنیاوی اعتبار سے، لیکن یہ رفعت کا وقت مقرر ہے. وہ وقت پورا ہو جائے گا، وہ رفعت کی کرسی وہی رہے گی، بندہ تبدیل ہو جائے گا. یا اگر کوئی بادشاہ بھی ہو، جب وہ مر جائے گا تو اس کی جگہ کوئی اور آ جائے گا. اللہ نے فرمایا حبیب علیہ السلام آپ کو جو رفعتیں دی ہیں نا وہ ٹیمپریری نہیں دی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کو تمام رفعتوں کا مالک بنا دیا، تمام رفعتوں کا مالک بنا دیا ہے. اب جس بات پہ ہم اکٹھے ہیں یہاں پر یاد رکھنا، میرے آقا علیہ السلام کا جو ذکر ہے نا یہ کبھی مٹے گا نہیں، کیونکہ اللہ کریم نے یہ ذکر مخلوق کے ذمے نہیں لگایا. اللہ کریم نے اس کا ذمہ خود لیا ہے اور اس کا حکم بھی خود فرمایا، عطا بھی خود فرمائی رفعتیں، اور اعلان بھی خود فرمایا. اعلان فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں اللہ اور میرا تمام ملائکہ اپنے حبیب علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہیں. میں اللہ اور میرے تمام ملائکہ میرے حبیب علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہیں. اللہ اکبر. یہاں اگر اللہ کریم آیت کا آغاز یہاں سے بھی فرما رہے تھے نا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو ایمان والے پابند تھے حضور کا ذکر کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے پہلے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. مفسرین کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کو یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ کسی کا درود پڑھنے کے محتاج ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو درود تو دعا ہے، یہ ہمارے لیے نہیں، یہ رسول اللہ کی بلندی درجات کے لیے پڑھایا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. درود پڑھنے سے پہلے یاد رکھنا یہ وہ ہے جن پر درود میں بھیج رہا ہوں، جن پر درود میرے ملائکہ بھیج رہے ہیں. ان کو تمہارے درود کی ضرورت نہیں ہے. جو ایمان والا ہے اور جو میرا ہونا چاہتا ہے وہ ان پر درود و سلام پڑھا کرے، وہ ان پر درود و سلام پڑھا کرے. اللہ اکبر. یہاں پر حضرت امام ابو العالی رحمہ اللہ کا قول بخاری میں موجود ہے. یہ حضرت صدیق اکبر کے مقتدی ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں. یہ کہتے ہیں صلاۃ اللہ، اللہ کا درود یہ ہے ثناؤہ عند الملائکہ، کہ اللہ ملائکہ میں حضور کی ثنا فرماتا ہے. مفسرین کہتے ہیں نظر آنے میں تو یہ جملہ چھوٹا ہے لیکن اس میں اتنی وسعت ہے کہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، یہ جملہ ختم نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کہ اللہ ملائکہ میں حضور کی ثنا فرماتا ہے. آج یا رسول اللہ کانفرنس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ یاد رکھنا حضور علیہ السلام پہ ہماری مال و جان قربان ہے. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ناموس رسالت پر ہماری عزتیں قربان ہیں. ہاتھ اٹھا کے اس کا اظہار کرو حضور کے ناموس پہ ہم سب کی عزتیں قربان، حضور کے ناموس پہ ہم سب کی جانیں قربان، حضور کے ناموس پہ ہم سب کی اولادیں قربان. ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم دنیا میں امن کے قیام کی بات کرتے ہیں، ہم دنیا میں امن دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں لیکن ناموس رسالت پہ ایک جملہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. حضور علیہ السلام کی عزتوں پہ ہماری عزتیں قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ہماری اولادیں قربان. لیکن یہ یاد رکھے دنیا کہ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے وہ عزتیں عطا فرمائی، وہ رفعتیں عطا فرمائی کہ جس نے میرے آقا علیہ السلام کے مقام کو دبانے کی کوشش کی، اللہ نے میرے مصطفیٰ کے مقام کو مزید بلند کر دیا. اس میں تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی میرے آقا کے مقام کو دبانے کی کوشش کی گئی، اللہ نے میرے آقا کے مقام کو مزید بلند کر ڈالا. جب حضور علیہ السلام کے دونوں شہزادوں کے بعد تیسرے شہزادے کا بھی انتقال ہو گیا اور عام الحزن تھا، حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کبریٰ سلام علیہا دونوں ایک سال میں وصال فرما گئے. حضور نے فرمایا عام الحزن ہے. پھر حضور کے جب سب شہزادوں کا بھی انتقال ہو گیا، وصال فرما گئے، کفار نے بکواس شروع کر دی. کفار نے کہا معاذ اللہ یہ تو ابتر ہو گئے،
ابتر کا معنی ہے بے نسلہ. معاذ اللہ یہ تو ابتر ہو گئے. جب کفار کی یہ بکواس زیادہ بڑھ گئی نا، اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب میں نے آپ کو کثرتیں عطا کی ہیں. فصل لربک وانحر، حبیب آپ نمازیں پڑھو، آپ قربانیاں کرو، ان کی باتوں کی گویا کہ فکر مت کرو. ان شانئک ھو الابتر، میرے حبیب یہ جو آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں نا، یہ خود ابتر ہو جائیں گے. اس وقت یہ سمجھنا شاید عام لوگوں کے لیے مشکل ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے. وہاں اتنی بڑی طاقتیں، یہاں مصطفیٰ علیہ السلام کے چند غلام حضور کے ساتھ، اور یہاں کثرتیں ہوں گی، اور وہاں وہ ابتر ہو جائیں گے. اس وقت لوگوں کی، اگر عام لوگوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں بھی آ رہی تھی، تو آج یہ ٹھٹے مارتا ہوا سمندر بتا رہا ہے. تم کہتے تھے رسول میں نسلیں ہو گئے، رسول کا مقام مٹ گیا، رسول کی عزت ختم ہو گئی. آج دیکھ لو، جو یہ بکواس کرتے تھے وہ خود مٹ چکے ہیں. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، میرے نبی کی عزت بھی باقی، میرے نبی کا مقام بھی باقی، میرے نبی کی رفعت بھی باقی، میرے نبی کی اولاد بھی باقی. تو یہ یاد رکھنا، جس نے میرے نبی کا ذکر مٹانے کی کوشش کی وہ خود مٹ گیا. جو یہ کوشش کرے گا وہ خود مٹ جائے گا. میرے نبی کی عزت کا جھنڈا اونچا رہے. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ابھی اگر خاکے بنائے گئے یا کوئی بات کی گئی، لوگوں نے سمجھا کہ لوگوں کے دلوں سے نبی علیہ السلام کی محبت ختم کر دیں گے. بتاؤ، نبی سے محبت کئی گنا بڑھ گئی یا نہیں بڑھی؟ نبی پہ جانثاری کا جذبہ بڑھا یا نہیں بڑھا؟ ارے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. لب پہ نعت پاک کا نغمہ دنیا دیکھ رہی ہے. آج یا رسول اللہ کانفرنس سے ناموس رسالت کا یہ پیغام جانا چاہیے. ہاتھوں میں ہاتھ ڈال لو اور کہو، لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور بتلا دو گستاخ نبی کو، بتلا دو گستاخ نبی کو، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کو یاد ہے 1997 کا عرس؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، 1997 کے 8 جون میں کون کون تھا؟ اب آپ نے ہاتھ اٹھا کے گواہی دینی ہے. 1997 7 سالہ تقریبات میں کون کون تھے؟ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ یہاں میرے پیر طریقت نے لگایا. بے شک یاد ہے نا، میرے پیر طریقت نے لگایا تھا. لبیک 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 لبیک، کہو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا روحی یا رسول اللہ، فدا کا کل شیء یا رسول اللہ. تشریف رکھیے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف. یہ اس پاک کی تقریبات ہے، 3 روز سے جاری ہیں. اس کی یہ مرکزی تقریب ہے جس کا نام یا رسول اللہ کانفرنس ہے. صبح سے جمع بیٹھے ہیں، کسی کو نہ جرت کی پرواہ ہے، نہ پیاس کی نہ بھوک کی. اللہ کے کرم، اس کے فضل، اس کے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے. کیونکہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اور کون نکالے گا؟ لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک یا
ہاتھ اٹھا کے بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر ہمارے پاس عدنان قادری جیسے مجاہد بھی ہیں، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ایک بار ذرا یہ مشائخ اگر بے ادبی ہوگی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کہیں کہ اوئے مشائخ پہ باتیں کرنے والوں، مشائخ پہ کیچڑ اچھالنے والوں، بچوں تمہاری عمر ابھی 4 دن ہے، ناموس رسالت پہ پہرا خواجہ عبدالکریم نے دیا ہے، ناموس رسالت پہ پہرا شیخ حضرت شرک پوری نے دیا ہے، ناموس رسالت پہ پہرا اکابرین اہل سنت نے دیا ہے۔ آج یہ مشائخ دنیا کو بتائیں، یہ قطیہ، یہ داستاریں، یہ بکریاں، یہ مرید، یہ سٹیج، سب کچھ نبی کی عزت پہ قربان۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ ایک سیکنڈ کھڑے رہنا ہے، تمہیں پتہ ہے پیر کرم شاہ کون ہے؟ آج اگر ہمیں ناموس رسالت پہ تقریر کرنی ہو نا، ہم پیر کرم شاہ کی کتاب کھولتے ہیں۔ ہاتھ اٹھاؤ، داتا صاحب کے خطیب سے لے کے صاحبزادہ جنید صاحب تک ہاتھ اٹھا کے بتائیں، گنبد خضرا کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ بدلا دو ہر دشمن دیگا کہ غیرت مسلم زندہ ہے، من پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ، ذرا جذبے سے میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے رشتہ کل بھی تھا اور آج۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جذبے سے نعرہ رسالت، ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، 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 لبیک لبیک لبیک۔ بیٹھیے، آخری باتیں کر رہا ہوں، آخری باتیں کر رہا ہوں۔ آہا، وہ بات آئی میرے مصطفیٰ کی، میرے امام، میرے تاجدار، میرے رہنما امام احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں، اصالت کل عمارت کل، اصالت کل امامت کل، سیادت کل عمارت کل، حکومت کل
حکومت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے امامت کل ولایت کل خدا کے یہاں آپ کے لیے. جس نے میرے نبی کی عزت گھٹانے کی کوشش کی وہ خود سوائے ہستی سے مٹ گیا. مانکی شریف کے عظیم سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر شمس الامین صاحب جلوہ گر ہوئے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، لیکن میرے نبی کی عزتوں کا جھنڈا تھک گئے ہو. میرے نبی کی عزتوں کا جھنڈا اونچا تھا، اونچا ہے، اونچا. ایک وقت وہ تھا جب فتح مکہ کا وقت تھا. ڈاکٹر عزیر صاحب سے کہیے مہمانوں کے بارے میں پتہ کریں. عزیر صاحب پتہ کریں. ایک وقت وہ تھا کہ جب میرے نبی علیہ السلام میرے نبی علیہ السلام ایک وقت وہ تھا جب میرے نبی علیہ السلام پہ لوگ باتیں کر رہے تھے. اللہ نے فرمایا آخری بات ہے یہ والضحیٰ، حبیب آپ کے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی زلفوں کی قسم جب اب بکھر کے آپ کے چہرے پہ آتی ہے. ما ودعک ربک وما قلی، وہ کہتے تھے ان کا خدا چھوڑ چکا ہے. اللہ نے فرمایا میں نے آپ کو نہیں چھوڑا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. ان دو باتوں میں عدنان صاحب میں نے بات ختم کر رہی ہے. آپ مجھ سے گلہ کرتے ہیں تم تقریر لمبی کرتے ہو، ایک گلہ میں بھی کرتا ہوں لیکن میں تقریر ختم کروں گا. ایک وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. ماشاء اللہ آج کس یا رسول اللہ کانفرنس میں حضرت جلوہ گر ہوں تو پھر میں آخری بات کروں گا. ملتان شریف سے اولیاء کی سرزمین ملتان شریف سے حضرت بہاؤالدین زکریا کے سجادہ نشین. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. اور یار میں اپنے واسطے تو نہیں کہا، بول دو سبحان اللہ. علامہ فیصل بول دو سبحان اللہ. ملتان شریف سے حضرت ایک سیکنڈ آپ یہاں تشریف لائیں گے شاہ صاحب. ایک منٹ کھڑے ہو جائیے، سارے کھڑے ہو جائیے. سٹیج والے بیٹھ جائیں تو بہت زیادہ مہربانی ہوگی. شاہ جی ایک سیکنڈ آپ. شاہ جی ایک سیکنڈ آپ یہاں تشریف لائیے. میں نے شاہ جی کو یہاں اس لیے عرض کی ہے، ایک منٹ سٹیج والے بیٹھ جائیں. I can say نہیں، please sit down، اجلس بیٹھ جاؤ. میں نے یہاں پر شاہ صاحب کو اس لیے عرض کی تشریف لانے کے لیے. میں نے کل صبح فون پہ بھی شاہ صاحب سے یہی عرض کی کہ شاہ صاحب آپ کو ایک بات پہ ہم نے خراج تحسین پیش کرنا ہے. یہ کیمروں کے آگے جو ہیں یہ اگر بیٹھ جائے میڈیا والوں کو مشکل ہو رہی. شاہ صاحب نے یہ سجادہ نشین ہے حضرت بہاؤالدین زکریا کے، اور ایٹ دا سیم ٹائم سجادہ نشین ہے حضرت شاہ رخ عالم کے. ابھی کچھ روز قبل انہوں نے ناموس رسالت میں جس طرح عالمی فورم پہ بات کی، ہاتھ اٹھا کے شاہ جی ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بتاتے ہیں ہم کہ دین اسلام امن کا دین ہے. حضور علیہ السلام کی تعلیمات رحمت کی تعلیمات ہیں.
تو وہ شخصیت جو دنیا میں عمل قائم کرنے کے لیے تشریف لائے، ان کے بارے میں بات کرنے کا تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بولو شاہ جی، جس طرح آپ نے ہر فورم پہ ناموس رسالت کی بات کی، ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دنیا کو یہ بھی بتایا، وہ بھی میں عرض کر رہا ہوں، وہ بھی میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت آپ ایک تو یہ کہ ناموس رسالت اور یہ بھی بتایا مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، عمل کا دین ہے اسلام۔ اسلام کا عمل کا دین بتا کے کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے۔ جس طرح خوبصورتی کے ساتھ ناموس رسالت کا مقدمہ لڑا، حضرت ہم آپ کو اس میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دوسری بات، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے 1 مہینہ پہلے بلکہ 2 ہفتے پہلے قبلہ شاہ جی نے امریکہ میں UN میں جس جوان مردی سے آواز اٹھائی، یہ شاہ رخ عالم کا جس میں خون ہو وہی کر سکتا ہے جس میں بہاؤالدین زکریا کا خون ہو۔ ہاتھ اٹھا کے شاہ صاحب، ناموس رسالت اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے جو آپ نے آواز اٹھائی، ہم اس میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہم آپ کو اس بات میں بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آپ نے ہر جگہ یہ بھی ثابت کیا کہ اسلام is the religion of peace by the grace of God۔ میں نے آخری بات کا کہا تھا، وہ جاری ہے۔ شہباز صاحب، عدنان قادری مجھے اپنا ٹائم دے چکے ہیں۔ ہاں، تو اللہ نے فرمایا کیا؟ بھائی یہ جملے ہی ہیں آخری، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ یہ کیا تھا؟ وعدہ تھا، یہ وعدہ تھا۔ اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ بشارت تھی۔ جس حالات میں اللہ نے یہ وعدہ کیا نا رسول اللہ سے، قبلہ مفتی عامر صاحب، یہ وہ حالات تھے جب گنتی کے چند لوگ رسول اللہ کے ساتھ تھے، باقی سب خون کے پیاسے تھے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا مفتی عامر صاحب، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور پھر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس وقت لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل تھا، آخر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے، میری بات مانیے، بیٹھ جائیے، سب دیکھیں گے آپ بات کیسے مانتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں بیٹھ جائیے، جدھر ہیں یہ تو سپیکر کے پیچھے لوگ ہیں، یہ تشریف رکھیں۔ جتنے لوگ تھے وہ یہ حیران تھے کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن کچھ ہی وقت گزرا، وہی لوگ جو خون کے پیاسے تھے وہ حضور علیہ السلام کے ایک اشارے پہ جان دینے والے بن گئے۔ فتح مکہ کے موقع کو دیکھ لو، ایک وقت وہ تھا حضور ہجرت کر رہے تھے، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا چند ہی سالوں میں یہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ تشریف لا کے فتح فرما لیں گے۔ پتہ چلا اللہ نے میرے نبی کو ایسی عزت دی ہے، تم اس کو جتنا دبانے کی کوشش کرو گے یہ اتنا بڑھتی رہے گی، تم مقام مصطفیٰ کو جتنا گھٹانے کی کوشش کرو گے یہ اتنا بلند ہوگا۔ آپ سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، یہاں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میں نے جو گفتگو سوچی تھی اس کی تمہید بھی نہیں ہوئی ابھی، لیکن میں یہاں پر بات ختم کرتا ہوں، میں بات یہاں پر ختم کر دیتا ہوں۔ آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس گرمی میں درجہ حرارت غالباً 40 سے بھی اوپر سینٹی گریڈ ہے، لیکن اس طرح اندر بھی رش ہے، ساتھ بازار شریف والا میدان بھی فل ہے، پیچھے وہ والا میدان بھی فل ہے، مسجد بھی بھری ہوئی ہے، سڑکیں بھی بھری ہوئی ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ، اندر آنے کی جگہ نہیں۔ اس تعداد میں آپ تشریف لائے، اس مرتبہ اس پروگرام کا ایک اشتہار بھی نہیں لگا، ایک اشتہار بھی نہیں لگا، اور 10 دن پہلے تک عیدگاہ میں سنیوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ عرس شریف ہونا ہے یا ملتوی ہونا ہے۔ 10 دن پہلے صرف فیس بک پیج پہ اناؤنس ہوا پروگرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، اور الحمدللہ ایک اشتہار کے بغیر، ایک بھی اعلان کے بغیر، ایک بھی تشہیر کے بغیر، ایک بھی QTV پہ بھی پٹی نہیں چل سکی ایک وجہ سے، اس میری ہی عرض پہ ایک وجہ تھی۔ الحمدللہ اتنا بڑا تعداد میں آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر پہنچنے سے پہلے آپ کی جھولیوں کو بھر ڈالے، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمتوں کے دروازے کھول دے، حضور آپ کو اپنی غلامی میں قبول فرما لے، آپ گھر بعد میں پہنچو اللہ آپ کی مغفرت پہلے کر دے، آپ گھر میں واپس پہنچو تو کوئی بیماری باقی نہ رہے، کوئی مشکل باقی نہ رہے، کوئی تکلیف باقی نہ رہے، کوئی آزمائش باقی نہ رہے، اللہ آپ پہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ میں دعوت خطاب دوں گا، اور الحمدللہ یہ یاد رکھنا دین اسلام محبت کا دین ہے۔ میں نے جو کہا نا
وہ مسئلہ بیان کیا کہ ہر امت پر حضور پر ایمان لانا لازم ہے. اس پہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ فورس بھی ہم کر سکتے ہیں. کسی عیسائی سے، کسی یہودی سے، کسی بھی انسان سے اس کے مذہب کی وجہ سے نفرت کرنا اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اس کے مذہب کی وجہ سے اس سے حسن اخلاق نہ اختیار کرنا اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کوئی جس بھی مذہب کا ہے اس کو عزت دو، انسانیت کے ناطے انسانیت کو عزت دو، اس کو محبت سے اپنے قریب لاؤ. اسلام وہ دین ہے جو ہر انسان کو جو ہے وہ تحفظ دیتا ہے. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس بات پہ کہتا ہوں الحمدللہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ایک پاکستان کا وہ آئینی ادارہ ہے، جو ایک سپریم ادارہ ہے اسلامی نظریات اسلام کے نظریات کے لیے، اس میں بھی پچھلے دنوں بات ہوئی تو ہم نے یہ اللہ کا شکر کرتے ہوئے کہا. ڈی جی آر بھی موجود ہیں، سیکرٹری صاحب بھی موجود ہیں، اشرفی صاحب قبلہ موجود ہیں، ڈاکٹر عمیر صاحب بھی ممبر ہیں. اس میں بھی ہم نے یہ اللہ کا شکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں ہر اقلیت کا بندہ، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا بندہ امن سے رہتا ہے. مسلمان کے پاس 1 ووٹ کا حق ہے، ان کے پاس 2 ووٹوں کا حق ہے. اور اس پہ ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں. اور ہم حکومت پاکستان سے ہی کہنا چاہتے ہیں یہ سب سے اچھی بات ہے پاکستان کی کہ یہاں جیسے مسلمان آزادی سے رہتا ہے ویسے ہی غیر مسلم بھی آزادی سے رہتا ہے. الحمدللہ.